بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور وہیں کمزور لوگ دنیا سے ڈر کر اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زبان کا لگا ہوا زخم نیزے سے لگے ہوئے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو کیونکہ وہ اصل میں ملعون ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں ہمیشہ جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ اس دنیا میں نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارا بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں بنا آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے کیونکہ اس کی آواز صرف اللہ سنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر فجر کے وقت تمہاری آنکھ خود کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی رہو اپنے خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ وہ تلخ ہو۔ دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اس دنیا میں لوگ تم سے چاہیں کچھ بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ اس دنیا میں تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہنوں کے فطور سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تک غلط فہمی کی کنجی کو تالا لگا رہے گا رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اس دنیا میں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو کیونکہ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں ہو تو اس حالت میں تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا ساتھ اس دنیا میں سب سے بہترین ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اس دنیا میں جب تمہارا دل کسی کو گلے لگا کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ سکون کب ملتا ہے تو ان بزرگ نے جواب دیا جب تم اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہو۔ اس دنیا میں صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ کا خوف اگر دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم کبھی نہیں پڑھتے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو تب اپنی جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ پہلا اللہ تعالیٰ کو، دوسرا اس کی مخلوق کو اور تیسرا اپنی اوقات کو۔ قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اس دنیا میں سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والا
اور دوسرا جنہوں نے کم عمر میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ کیونکہ اگر آپ اس ٹوٹے ہوئے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کریے۔ اس دنیا میں خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے درد کو کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر عزت رسوائی کر دے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور وہیں دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے اور یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں یا اس شے میں آتا ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ آپ کا کم ترین علم وہ ہے جو آپ کی زبان پر رہے، اور آپ کا سب سے بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کسی ایک کے لیے ہی خوبصورت رہنا اس دنیا میں کافی ہوتا ہے۔ اس کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ میں اس سے بہتر ہوں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والی کل کی پریشانیاں ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اس دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد ہمیشہ سادگی ہے۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر وہیں ایک سجدہ ان سب کو سلجھا دیتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ آنکھوں سے گرا آنسو اور نظر سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ یقین مانیے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیاد تک ہلا دیتی ہے۔ وقت نکال کر بات کر لیا کریں اپنوں سے، کیونکہ اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کریں گے۔ وہ رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے جسے نبھانے کی چاہت دونوں طرف سے ہو۔ نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں فکر کرنے والے، اس لیے انہیں کبھی ضائع نہ ہونے دو۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، کیونکہ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں جو دنیا والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن اس سے بدتمیزی نہ کرنا۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ طاقتور یا امیر ہو، بلکہ اس کے لیے آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ احترام کریے مگر غلامی نہیں، کیونکہ اگر پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد
انہیں بھول جانے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، لیکن اے انسان ذرا غور تو کر کہ تو کیسا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ سمندروں کا مالک آپ کے ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ رزق ہو یا محبت ہو، قدر نہ کرو تو اللہ چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنا ہی انتخاب مار ڈالتا ہے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو آپ کو نظر انداز کرے اسے آپ نظر آنا ہی چھوڑ دیں۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آپ کے پاس ضرور آئے گا، اس لیے ہمیشہ دھوکہ دینے سے پہلے ایک بار سوچ لیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس لیے نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ اس دنیا میں درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے پر سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا اس دنیا میں موت سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا، زندگی، کیونکہ ہر قسم کی زخم اور مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور موت تو ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اس دنیا میں 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ وقت بتا دیتا ہے لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ جتنا زیادہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ جب تمہارا دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب محبت روح سے ہوتی ہے تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لوگوں کو اخلاق کے مطابق ان سے میل جھول رکھو، لیکن اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، پھر دیکھنا تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی
ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس دنیا میں عقل مند وہ ہے جو کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو انسان صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور وہیں جو جلد بازی کرتا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ وہ تم سے تب بھی محبت میں کمی نہ کرے۔ اس دنیا میں انسان کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان 6 لوگوں سے کبھی جھگڑنا نہیں چاہیے: عالم، سردار، پست آدمی، گالیاں بکنے والا، عورت اور بچہ۔ اس دنیا میں جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردار ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہاری نفس کی اصلاح میں تمہاری مدد نہیں کرتا تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ اس دنیا میں جو شخص برے لوگوں کا ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس قدر معافی شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے لوگوں کو بگاڑتی ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو ایک بار دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ اس دنیا میں بہترین آنکھیں وہ ہیں جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ خدا کی تقسیم پر اور اس کے فیصلوں پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اس لیے آپ جتنا زیادہ تنہا رہیں گے اتنا ہی زیادہ آزاد رہیں گے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو نہ آگاہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کریں۔ بعض دفعہ ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لیکن وہیں اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بھائی بہن بھی سلام نہیں کرتے۔ ہم ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہوتی ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبرائیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ بارش سب سے زیادہ کالے بادلوں سے ہی برستی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ برداشت کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی، اور کچھ بیاں کر دینے کی بھی ہوتی ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا اس دنیا میں، کیونکہ کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب لائق عزت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستی سے ملتے ہیں، دوستی مقدر سے ملتی ہے، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہی شخص تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر
ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر میں گر جانا ہے۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو جائے تو آپ کا وہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والا منافق نہ ہو۔ اس دنیا میں کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ ہیں اور نبھاتے کم ہیں۔ وقت بہت ظالم ہے کیونکہ یہ تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ اس دنیا میں صرف دو لوگ ہی آپ کو سمجھ سکتے ہیں، پہلا جو آپ جیسے حالاتوں سے گزر چکا ہو، اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ سیکھتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے، ورنہ زندگی حماقتوں میں گزر جاتی ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں غصہ اور قانون دونوں ہی بڑے سمجھدار ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کمزوروں کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، لیکن بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں آپ کی غلام ہوں گی۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو آپ مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے جس کی وجہ سے سامنے والا حسد کا شکار ہوا ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ افواہیں تو گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، اور لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ پیدا کرو۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کسی کے جذبات کو اتنا چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ اس دنیا میں وقت ایک سا نہیں رہتا، کیونکہ جو لوگ رلاتے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن خود بھی رونا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ اس کی 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو آتا ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں مومن کا جی کبھی بھی خیر کی بات سننے سے نہیں بھرتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 2 عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر ہو۔ جب انسان اپنا درد اپنے اللہ سے بانٹ لیتا ہے تو اس کی روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش کرنے والا بنا دے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا کہ یہ دنیا جگانے والے کا یہی حال کرتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جب تم کہیں راستہ بھول جاؤ تو وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خواب عالم یا اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی کو نہ بیان کرو۔ اس دنیا میں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں بلکہ اصل میں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جن میں اکیلا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ مشکل راستے اکثر انسان کو خوبصورت منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں تمہارا حقیقی دوست صرف تمہارا اللہ ہے۔ اس دنیا میں شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، اس لیے جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔